اچھا اب آ جائیے غیبت کے نقصانات کیا کیا ہیں. اگر ہم یہ دیکھیں کہ سب سے بڑا نقصان غیبت کا یہ ہے روایتوں میں کہ اگر کوئی شخص دنیا سے توبہ کر کے گیا ہے، کوئی شخص دنیا سے توبہ کر کے گیا ہے، تب بھی جنت میں جانے والوں میں سب سے آخر میں یہ شخص جنت میں جائے گا. نقصان ہے غیبت کا. تم نے زبان کو بہت زیادہ غیبتوں سے آلودہ کیا، تم سب سے پچھلی والی لائن میں جا کر لگو. اگرچہ توبہ کر کے مرا ہے، معاف ہو گیا تھا اس کا گناہ، لیکن کچھ نہ کچھ پینلٹی تو دینی پڑے گی نا. جیسے روایتوں میں ملتا ہے، اب یہ معلوم نہیں مجھے روایت اتنی صحیح ہے یا نہیں ہے کیا ہے، لیکن روایت میں ہے کہ انبیاء جب جنت میں جائیں گے تو سب سے آخر میں حضرت سلیمان جائیں گے، کیونکہ اس دنیا میں انہوں نے دعا کر کے حکومت کو لیا تھا. پوری دنیا پہ حضرت سلیمان کی حکومت قائم ہو گئی تھی. تو اب بہرحال ایک نقصان یہ ہوا کہ سب سے آخر میں، اب مجھے یہ پتا نہیں کہ کتنی اس میں قوت و ضعف ہے روایت میں، لیکن بہرحال ملتا ہے. تو بہرحال غیبت میں اگر بغیر آپ اس کے توبہ کیے، نہیں توبہ کر کے اگر اس دنیا سے گئے تو جنت میں جانے والوں میں سب سے آخر میں جائیں گے، اور اگر بغیر توبہ کے گئے ہیں تو جہنم میں جانے والوں میں سب سے پہلے ہی جائے گا. تو بہرحال یہ غیبت کا کتنا بڑا جو ہے وہ نقصان. اور کہا جاتا ہے کہ 3 افراد ایسے ہیں جن کی دعا قبول نہیں ہوتی. ان میں ایک تو ہے مال حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی، زیادہ غیبت کرنے والے کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی، اور جو بخیل ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. کنجوس سے مراد ایک تو وہی جو لوگوں کی مدد نہ کرے جبکہ مدد کرنے پر قادر ہو، مالی مدد کے اعتبار سے بھی، اور جو خمس و زکوٰۃ اپنے واجب چیزیں نہیں نکالتا اپنے مال سے، اس کو بھی بخیل کہا گیا. تو مال حرام کھانے والے کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی، غیبت کرنے والے کی دعا قبول. لوگ کہتے ہیں بھائی کتنی ہم دعائیں کر رہے ہیں، دعا قبول ہی نہیں ہوتی. جب تک زبان پر غیبتیں آتی رہیں گی دعا قبول نہیں ہوگی. توبہ کرنی پڑے گی، سچی ہے، جیسے کہ ابھی آگے چل کر تذکر آئے گا. اس کے بعد شدت حساب، اگلا بڑا نقصان شدت حساب، کہ میدان قیامت میں 12 منزلیں ہوں گی. میدان حشر میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ محمد، ہر منزل پر ایک گناہ کے متعلق پوچھا جائے گا، اور چوتھے مقام پر 12 منزلوں میں جو چیک پوسٹ بنی ہوئی ہے میدان قیامت میں، ایک چیک پوسٹ سے گزر کے دوسری چیک پوسٹ، دوسری چیک پوسٹ سے گزر کے تیسری چیک پوسٹ. امیر المومنین فرماتے ہیں چوتھی چیک پوسٹ پہ، چوتھے موقف پہ غیبت، مقام غیبت ہوگا، وہاں غیبت پہ روک کے سوال جواب کیے جائیں گے، جہاں اس کو 1000 سال تک کھڑا رکھا جائے گا. غیبتوں کی فہرست بھی تو اتنی طویل ہے نا، 1000 سال تک. باقاعدہ بہت سے علماء اس شدت حساب کی وجہ سے، یعنی حساب اس کا اتنا شدید ہوگا کہ ایک عالم جو ظاہر ہے جو ان چیزوں کے انجام سے واقف ہے، ایک میدان سے ایک جگہ گزرے، ایک جگہ سے، تو وہاں بے ہوش ہو کر گر پڑے. لوگ انہیں پانی وانی منہ پہ ڈال کے ہوش میں لے کر آئے، تو کہا بے ہوش ہو گئے. کہا یہاں سے 20 سال پہلے میں یہاں سے گزرا تھا اور میں نے اپنے ایک دوست کی غیبت کی تھی، وہ یاد آ گیا مجھ کو گناہ اور برداشت نہیں ہوا. جو ہم تو خیر کرتے چلے جاتے ہیں اور کچھ پتہ ہی نہیں چلتا، اس کے احساس ہی ختم ہو گیا کہ یہ بھی کوئی گناہ. اگلا اس کا بڑا نقصان جو غیبت کا یہ کہ نیکیوں کا آپ کے نامہ اعمال سے کم ہو جانا، اور برائیوں کا آپ کے نامہ اعمال میں منتقل ہو جانا. بہت سے لوگ حیران رہ جائیں گے، پروردگار میں نے تو یہ نیکیاں کبھی کی نہیں ہے، نیکیاں کہاں سے آ گئیں؟ کہا کہ جس نے تمہاری غیبت کی تھی اس کے نامہ اعمال سے نکل کے تمہارے نامہ اعمال میں. اور پروردگار بہت سے لوگ حیران ہوں گے کہ کون سے گناہ، میں نے تو گناہ انجام ہی نہیں دیے. دیکھیے پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے گناہ، مثلا آپ نے اگر خدا نخواستہ کسی غیبت کی، آپ کی نیکیاں کاٹ کے اس کے نامہ اعمال میں جائیں گی، اور اس طرح کٹ کٹ کے نیکیاں ختم ہوتی گئیں اور ساری نیکیاں ختم ہو گئی، غیبت کا گناہ پھر بھی باقی رہا، اب اس کی برائیاں کاٹ کے آپ کے نامہ اعمال میں منتقل کی جائیں گی. یہ کتنا بڑا نقصان ہے. ایک ایک نیکی کی میدان قیامت میں ضرورت ہوگی، اور یہاں ہم فیاضی دکھاتے چلے جا رہے ہیں. جب بھی بہت سے علماء کا طریقہ کار تھا، جب پتہ چلتا تھا ان کو کہ کسی نے ان کی کوئی غیبت کی ہے، باقاعدہ کھانے پینے کا خوان اور پھل فروٹ وغیرہ اس کو بھجواتے تھے جس نے غیبت کی. وہ بھی حیران پریشان ہوتا تھا. کس سلسلے میں؟ کہا کہ آج کل کون اتنا زیادہ کسی کا خیال کرتا ہے کہ اپنی نیکیاں تحفے میں کسی کو دے. تو آپ نے دیکھی کتنا بڑا مجھ پہ احسان کیا، اس غیبت کے نتیجے میں جو آپ نے نیکیاں مجھے دی ہیں اس کا میں شکریہ آپ کو ادا کر رہا ہوں.
پھر ایک یہ بھی نقصان ہے کہ آپس میں باہمی اعتماد چلا جاتا ہے. واقعی آپ دیکھیں, آپ کسی سے غیبت کرتی ہیں تو آپس میں ایک دوسرے کے, آپ کو پتا ہے کہ میں آج اس کی غیبت کر رہی ہوں, کل کو اس کو موقع ملے گا یہ میری غیبت کرے گی, باہمی اعتماد ہی ختم ہو گیا. کوئی ثقہ آدمی ایسا موجود نہیں ہوتا. یعنی بہت سے جو دیندار افراد ہیں, لوگ ان کے پاس آ کر امانتیں رکھواتے ہیں اپنے دوستوں کے پاس, دور دراز کے افراد کے پاس, کہتے ہیں کیا کریں رشتہ داروں میں کوئی ایسا امین آدمی نہیں, اتنے قریب ترین افراد میں بھی کیا, یعنی کہ کس طرح کا خراب زمانہ آ گیا کہ قریب ترین افراد میں کوئی بھائی بھائی پہ اعتماد کرنے کو تیار نہیں. تو باہمی اعتماد کا باقاعدہ امام خمینی نے غیبت کی چہل حدیث میں گفتگو کی ہے, وہاں بہت بڑا نقصان معاشرے سے آپس میں اعتماد کا ختم ہو جانا بھی لکھا. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے معاشرے کے اندر کہ جب معلوم ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی اس طرح سے غیبتیں کریں گے. تو اچھا دوسری, بلکہ اس میں اتنی زیادہ تفصیل میں نہیں, وقت تیزی سے نکلا چلا جا رہا ہے, بلکہ اس کو گفتگو کو اختتام کی طرف لے جانا ہے کہ نفاق جو پیدا ہو جاتا ہے ہمارے اندر. جیسے آپ غیبت کر رہی ہوتی ہیں, اچانک سے وہ خاتون سامنے ایک دم سے آ جائیں اسی وقت کمرے کے اندر, تو کیا ہوگا, ایک دم سے آپ خاموش ہو جائیں گی اور اس کے سامنے بڑی میٹھی بن جائیں گی دوبارہ سے, اور بڑی ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی ہیں, ہنسی مزاج. خواتین ہیں اتنا ایک دوسرے سے اختلاف رکھتی ہیں, کہیں محفل میں بھی بڑے گلے مل رہی ہیں اور ایک دوسرے کو بہت جو ہے وہ قربت کا اظہار کر رہی ہیں ایک دوسرے سے, لیکن اندر سے اتنی خلاف ہیں ایک دوسرے کی. تو اس کو بعض اوقات نفاق کہتے ہیں. اندر یہ نہیں کہ آپس میں اس طرح کا مظاہرہ نہ کریں, مظاہرہ ضرور کریں لیکن دل سے کریں, آپس کے کینے ختم کریں, تو پھر یہ بات فائدے میں جائے گی. اور اس کے تمام نقصانات کا آپ الٹا کر لیں تو وہ سارے کے سارے فائدے آپ کو حاصل ہو جائیں گے. جو نقصانات بیان ہو رہے تھے اس میں ایک یہ بھی بیان کیا گیا کہ جو شخص غیبت کرتا ہے, پیغمبر فرماتے, وسائل الشیعہ میں چھٹے امام کی روایت ہے کہ پیغمبر نے فرمایا, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, کہ میدان قیامت میں اس کے بدن سے, اس کے پیٹ سے اتنی گندی بدبو آئے گی کہ تمام اہل محشر اور اہل موقف کے لیے جتنے افراد وہاں پر کھڑے ہوں گے شدید اذیت کا باعث بن جائے گی. یعنی وہ خود اپنا جو نقصان وہ بھگتے گئے, اہل محشر کے لیے اذیتناک ہوگی, نفرت کریں گے کہ کون ہے, پتہ چلا کہ غیبت کرنے والا ہے جس کے جسم سے اس قدر بدبو آ رہی ہے. یہ ساری چیزیں وہاں جا کر آشکار ہو جائیں گی. اچھا ایک بات اور اس میں بیان کر دیجئے, غیبت کے کتنے نقصانات ہیں. یعنی اگر آپ میدان حشر کے حوالے سے اسی زبان کو جو جلایا جائے گا, کیا کیا اس کے اوپر عذاب نہیں ہوں گے, وہ تو اپنی جگہ پر ہوگا. اچھا ایک بات اس میں اور بیان کر دیجئے جلدی جلدی کہ دیکھیے بعض اوقات جو عذاب مختلف قسم کے دیے جا سکتے ہیں وہ اپنی جگہ پر ہے جو آپ ویژوالائز کر سکتی ہیں. تو بہرحال اس میں یہی کہ زیادہ تر اپنی زبان کو خاموش رکھا جائے, اس کو تالے میں رکھا جائے, منہ پہ قفل لگائے جائیں.